تو ان تمام بڑی عمارتوں میں ہزاروں بیٹھے ہوئے جج شرعی کام تو نہ کر رہے ہوئے، وہ تو غیر شرعی ہوئے۔ شرعی عدالت کا معنی کیا ہے؟ کہ آپ نے کہا کہ یہ شرعی عدالت ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ شرعی عدالتیں نہیں ہیں۔ یہ ہزاروں جج، یہ ہزاروں وکلاء، یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی قوانین عدلیہ یہود نصارہ کی وضع کرتا، جہاں حوالے دیے جاتے ہیں تو انگریزوں کے واقعات کے دیے جاتے ہیں، دفعات جو ہنسوں کی شکل میں ہیں ان پر غور کیجئے۔ ہاں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس بلیغ خطبے میں فرمایا کہ ان الولد للفراش وللآخر الحجر۔ اس دواجی زندگی کے اصول بیان کیے، نکاح کی برکات بتائی، زنا کی مذمت کی، اس لیے کہ نکاح ایک ایسا خبیث اور کبھی گناہ ہے جو انسان کے شجرہ نسب کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تمہاری پہچان ہے اس میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا بیٹا ہے، یہ شجرہ نسب ہے، یہ ایک تعارف ہے، یہ ایک پہچان ہے۔ زنا جو ہے انسان کے شجرہ نسب کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اسلام نے زنا کے اسباب کی تباہیاں کی ہیں، زنا تو دور کی بات ہے، زنا کے اسباب کی تباہیاں کی ہیں، پردے کا حکم دے کر زنا کے اسباب کی تباہیاں کی ہیں۔ عورت کو پابند کر کے لباس کے حوالے سے، زیورات کے حوالے سے، گفتگو کے انداز کے حوالے سے، آنے اور جانے کے حوالے سے، سفر اور حضر کی ترتیبیں بتا کر زنا کے اسباب تباہ کر دیے ہیں۔ آپ کا ملک کا میڈیا زنا کے اسباب پیدا کر رہا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ حضرات، آپ خوش ہیں کس چیز میں؟ آپ آزاد ہیں کس چیز میں؟ کلمہ کو سمجھیے، ایک ایک شق پہ غور کیجیے۔ یہ ساری تشریح ہو رہی ہے، اور شامل کون ہیں؟ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ ایک منہج ہے، منہج، یہ ایک وظیفہ نہیں، یہ محض ایک دعا نہیں، یہ محض ایک جملہ نہیں، یہ محض ایک فکرہ نہیں جس کو جملہ سمجھ لیا جاتا ہے، نہیں، اس میں مکمل زندگی گزارنے کے اصول، دستور اور قواعد موجود ہیں۔ لفظ الہ پر غور کیجئے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ الہ کہتے کس کو ہے؟ الہ کے کتنے معنی ہیں؟ الہ کا معنی کیا ہے؟ اسی فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک جبریل امین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر کچھ کہا اور چلے گئے۔ نبی علیہ السلام صحابہ سے فرماتے ہیں، یاتی الیکم اکرمہ امر ابی جہل مؤمنا، او ساتھیو، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ابھی آنے لگا ہے۔ جبریل بتا کر گئے ہیں ابھی ابو جہل کا بیٹا اکرمہ آ رہا ہے، ایمانی جذبے کے تحت ایمان لانا چاہتا ہے۔ فلا تسبوا اباہ، جب تک اکرمہ ہماری مجلس میں بیٹھا رہے، فلا تسبوا اباہ، اس کے باپ ابو جہل کے بارے کوئی سخت جملہ استعمال نہیں کرنا۔ کیوں؟ فإن سب المیت یؤذی الحی ولا یبلغہ، اگر میت کو برا بلا کہا جائے، اس کے بارے کوئی سخت جملے کہے جائیں، اس کو کچھ نہیں ہوتا مگر اس کے اصدقاء، اس کے احبا، اس کے ورثاء کو تکلیف ہوتی ہے۔ لہذا اکرمہ آنے لگا ہے، جبریل بتا کر گئے ہیں، جب وہ آئے اور بیٹھے جتنی دیر رہے تو اپنے ابو جہل کے متعلق کچھ نہیں کہنا۔ تھوڑی دیر گزری، دیکھا کہ اکرمہ آ رہے ہیں، ساتھ ایک پردہ نشین عورت بھی ہے، با پردہ عورت ہے، وہ ساتھ ہے اور اکرمہ آ رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استقبال کیا، مبارک کلمات کے ساتھ انہیں قریب کیا۔ اکرمہ نے اپنی کہانی شروع کر دی کہ جو ہی آپ مکہ میں داخل ہونے لگے،
مجھے یقین ہو گیا اب ہمارا عقیدہ یہاں نہیں، اب ہمارا پیغام یہاں نہیں ٹھہر سکتا، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں چھوڑ کے چلا جاؤں۔ میں نے یمن کی طرف رخ کیا، ساحل سمندر پہ پہنچا، کشتی میں سوار ہوا، کشتی چل پڑی، فوراً ہی کشتی بھون میں پھنس گئی، ہچکولے کھانے لگی، خطرہ تھا کہیں ڈوب نہ جائے۔ ایک دم لوگوں نے آوازیں لگائی، کوئی کسی کو آواز لگا رہا تھا، کوئی کسی کو۔ میں نے اپنے 360 بتوں میں سے، مشکل کشاؤں میں سے، اس مشکل ترین موڑ پہ، اس مشکل ترین گھاٹی میں صرف 2 مشکل کشاؤں کو میں نے انتخاب کیا، ایک لات کا اور ایک عزا کا۔ کبھی میں لات کو آواز لگاتا، کبھی عزا کو، کبھی لات کو، کبھی عزا کو۔ لوگ بھی مختلف آوازیں لگا رہے ہیں۔ فقال اہل السفینۃ اخلصوا اخلصوا، ملا کہہ رہا ہے او لوگوں اپنی دعاؤں کو خالص کرو، اپنی دعاؤں کو خالص کرو، اپنی دعا کو، اپنی پکار کو خالص کرو۔ میں اس کا معنی یہ سمجھا کہ مختلف مشکل کشاؤں کو آواز نہ لگائیں، خالص کا معنی یہ ہے ان دونوں میں سے بھی کسی ایک کا میں انتخاب کر لوں۔ پھر میں نے لات کا انتخاب کر لیا، لات کو آوازیں دے رہا ہوں۔ اہل سفینہ نے کہا ایو شیء اقول، اب تو بتا کہ میں کیا کہوں، اس لیے کہ تیرا وسیع تجربہ ہے، تیرا وسیع تجربہ ہے، مستقل تو کشتی چلاتا ہے، اے دن تیرے ساتھ یہ پریشانی ہوتی ہوگی، تمہیں پتا ہے کہ اس موڑ پر کون سی دعا ہے، کون سا وظیفہ ہے، کلمہ ہے جو کارگر ثابت ہوتا ہے، کیا کہنا چاہیے؟ اس نے پہلی بات کہی کہ ان آلیہتکم لا تغنی عنکم شیئا، او سواریو، او کشتی میں سوار لوگو، جن جن کو تم نے آوازیں لگائی ہیں، آج اس گھاٹی میں، اس مشکل ترین موڑ پر ان میں سے کوئی بھی کام نہیں آ سکتا۔ لا تغنی عنکم آلیہتکم، اب یہ آلیہ الہ کی جمع ہے، جتنے الہوں کو تم نے آواز لگائی، مانا جتنے مشکل کشا تم جانتے ہو، تمہارا عقیدہ ہے، نہیں کام آ سکتے۔ میں نے کہا یہ بتا کہ ایو شیء اقول، کیا کہوں؟ ملا نے کہا قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہے۔ اکرمہ کہتے میں نے کہا قد ہربت من ھذا، اسی لا الہ الا اللہ سے تو بھاگ کر یہاں آیا ہوں، اسی ڈر سے، لیکن معلوم ہوا اس لا الہ الا اللہ میں قوت ہے، ایک طاقت ہے، ایک تاثیر ہے، تعرفہ العرب والعجم، جس کو عربی بھی جانتے ہیں، عجمی بھی جانتے ہیں، ایک بدو، ایک ان پڑھ کشتی کا ملا بھی جانتا ہے، اگر نہیں جانتا تو ابو جہل کا بیٹا نہیں جانتا۔ میں نے سمجھ سکا اس کلمہ کی تاثیر کو، کلمہ لا الہ الا اللہ کی برکات کو میں نے سمجھ سکا۔ پھر میں نے وعدہ کیا اے اللہ، کشتی اگر یہاں سے نکلتی ہے، یمن نہیں جاتا، ساحل پر کشتی کو لگاتا ہوں، واپس محمد کے پاس جاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کلمہ لا الہ الا اللہ کے مطابق اپنی باقی زندگی گزارتا ہوں۔ میں وہاں سے نکلا، مکہ میں آیا، سیدھا اپنے گھر داخل ہوا۔ جو ہی میں گھر میں گیا، میری بیوی جو حد درجہ موت سے محبت کرنے والی، احترام کرنے والی، پیار کرنے والی، ایک بہترین میرے واپس آنے پر استقبال اور پروٹوکول دینے والی، لیکن آج جو ہی میں